السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ پڑھیں گے قرارداد لاہور، جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ قرارداد پاکستان کے اندر ہم لوگ اس کا تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے اسٹارٹ میں، اس کے بعد اس کا تھوڑا سا پس منظر جانیں گے، کوئی قائد اعظم کا خطبہ پڑھیں گے اور دین اس کے بنیادی نکات پڑھیں گے، اور پھر قرارداد پر جو رد عمل ہوا تھا وہ پڑھیں گے۔ چلیں اب اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ قرارداد پاکستان جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 23 مارچ 1940 کو، جو کہ لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک جس کو کہتے ہیں، اس میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے اجلاس کی صدارت کی تھی، اور اس کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جو کہ صوبہ بنگال کے رہنما مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی، جس کو AK فضل الحق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر برصغیر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اور زبردست نعروں کے ساتھ جتنے بھی اس وقت اجلاس میں مسلمان آئے تھے انہوں نے اس کو منظور کر لیا تھا۔ اس کے اندر مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کیا تھا۔ اس سے پہلے بچوں یہ باتیں خواب میں تھیں یا بہت سارے مسلمانوں کے دل میں تھی، لیکن اب ان کو ایک زبان مل گئی تھی اور ایک قرارداد میں کی شکل اختیار کر دی تھی۔ یہ بڑا تاریخی دن ہے، اس کو پاکستان میں 23 مارچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کو پاکستان ڈے کے نام سے یہ ہے، اور اس دن چھٹی ہوتی ہے پورے پاکستان میں۔ یہ پاکستان ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اسی دن کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اقبال پارک میں مینار پاکستان بھی بنایا گیا، جو بہت سارے بچوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ قرارداد پاکستان کیوں آخر پیش کی گئی۔ بچوں، مارچ 1940 سے تحریک پاکستان کا جو فیصلہ کن دور شروع ہوا تھا، مسلمان جو برصغیر کے تھے انہوں نے قائد اعظم کی رہنمائی میں منظم ہو چکے تھے، اور برصغیر کے ہر علاقے کے مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ جہاں جہاں ان کی اکثریت ہے ان علاقوں کو ملا کر ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس سے پہلے دیکھا جائے تو برصغیر میں انگریز کے تسلط کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان اپنے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مسلمان اپنے لیے حقوق مانگ رہے تھے، ہندو اپنے لیے حقوق مانگ رہے تھے۔ ہندو کیونکہ اس وقت میجورٹی میں تھے، اور تو وہ اپنی میجورٹی کے بلبوتے پہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ مستقل جو ہے جب انگریز یہاں سے چلے جائیں تو مسلمان جو ہے وہ مستقل غلامی کا شکار ہو جائیں ہندوؤں کی۔ 1940 تک دونوں اقوام کے درمیان کئی معاملات پر اتفاق بھی ہوا تھا، مگر مجموعی طور پر مسلمانوں کا ہندوؤں کے بارے میں خیال تھا کہ ہندو کسی طور بھی مسلمانوں کے حقوق تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ وہ انہیں اپنے زیر تسلط ہی رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم نے مطالبہ پاکستان کے مرکات میں بھی پڑھے ہیں کچھ ریزنز اس کی واضح مثال میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا۔ کانگریسی وزارتیں تھیں جس کے اندر ہندوؤں نے جس صوبے پہ حکومت کی تھی 1947 سے لے کے 1939 تک، تو وہاں کے مسلمانوں کو انہوں نے بدترین ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ اس پس منظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان رہنماؤں نے یہ سوچا کہ مسلمان اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کرے تاکہ وہ کسی خوف کے بغیر آزاد وطن میں زندگی گزار سکیں۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت کا خیال تو بہت پرانا ہے نا۔ کئی مسلمان رہنما جو تھے انہوں نے جو ہے نا اس کی طرف اشارہ کر چکے تھے، اور یہ صرف مسلمانوں کی طرف سے ہی نہیں، برصغیر کو کہتے ہیں کہ تقسیم کرنے کی بات کی گئی۔ اس کے اندر تو ہندوؤں کے بھی نام ہیں، جیسے کہ CR داس اور لالا راجپت رائے تھے۔ اس کے علاوہ کئی انگریز ماہرین نے بھی تقسیم برصغیر کو قابل عمل اور فطری حل قرار دیا تھا۔ ان میں بلانڈ، جان برائٹ اور روس کے مارشل اسٹالن کا نام ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سید جمال الدین افغانی، عبدالحلیم شرر، مولانا محمد علی جوہر اور خیری برادران کے نام بھی خصوصی قابل ذکر ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں 1930 میں تو علامہ محمد اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں کی صدارت کرتے ہوئے بھی خطبہ الہٰ دیا تھا، جس کے اندر انہوں نے شمال مغرب میں جداگانہ مسلم
مملکت کے قیام کو مسلمانوں کا مستقبل ٹھہرایا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ برصغیر کا مسائل کا واحد حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ برصغیر کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، چاہے اس کے اوپر انگریزوں کا کنٹرول ہو یا نہ ہو۔ آگے دیکھا جائے تو 1933 میں چودھری رحمت علی، جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا، انہوں نے بھی اپنے ایک پمفلٹ ناؤ نیور میں پاکستان کا نام تجویز کیا اور کہا کہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ سندھ مسلم لیگ نے اس وقت 1938 میں اپنی سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں پہلے ہی قرارداد منظور کر لی تھی۔ اب قائد اعظم سے جب سید حسن ریاض، جو کہ مصنف ہے پاکستان ناگزیر کتاب کے، انہوں نے بھی انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ 1930 میں ہی علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کی جدوجہد کا فیصلہ کر چکے تھے۔ 1930 تک قائد اعظم نے قوم کو ذہنی طور پر رفتہ رفتہ تیار کر لیا تھا۔ اب جب ہم آگے آتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ تقسیم کی یہ اچانک بات نہیں ہوئی تھی قرارداد پاکستان، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے برصغیر کے مسائل کا واحد حل تقسیم برصغیر ہی کہا تھا۔ قائد اعظم کا خطبہ دیکھیں تو قائد اعظم نے جب مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1940 میں جب اجلاس کی صدارت کی تو انہوں نے خطبہ دیا تھا۔ اس کا اہم نکات یہ ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور اپنے جداگانہ سماجی، ثقافتی اور مذہبی نظام رکھتے ہیں۔ مسلمان ایک ملک نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ برصغیر ایک ملک نہیں ہے اور ہندو مسلم تنازع فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، جس کا حل برصغیر میں ایک سے زیادہ ریاستوں کا قیام ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر برصغیر کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ملک نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا خطہ ہے جس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ متحدہ برصغیر میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ رہنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے کہ ہندو جو ہیں وہ بار بار اور ہر موقع پر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں نا وہ سلب کرنے کے لیے ریڈی رہتے تھے۔ آگے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی تقسیم جو ہے برصغیر اگر تقسیم ہو جاتا ہے تو یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے کہ یہ دنیا میں پہلی بار ہوا ہوگا، بلکہ انہوں نے بہت ساری مثالیں بھی دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ برطانیہ سے ان کا ایک حصہ آئرلینڈ علیحدہ ہوا ہے، چیکوسلوواکیہ سے بھی علیحدہ ہوا ہے، تو ایسے میں اگر جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلمانوں کو جدا گانہ مملکت بنانے کا حق دیا جائے تو یہ فیصلہ پوری طور پر تاریخی، منطقی اور جائز ہوگا کہ یہ پہلے بھی اس طرح دنیا میں ہو چکا ہے تو اب بھی ہو جائے گا۔ اب اس کے ہم بنیادی نکات پڑھتے ہیں کہ اس کے بنیادی نکات کیا تھے، کہ قرارداد کیا تھی۔ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ متصل اکائیوں کی نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے، شمال، مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو علاقے متصل اکائیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ جو علاقے ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں جن کی ملتی ہے ان کو نئے خطوں کی صورت میں بنا دیا جائے، یعنی کہ وہ ایک نیا خطہ بنا دیا جائے۔ شمال، مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریت والے جو علاقے ہیں ان کو آزاد ریاستیں بنا دی جائیں، اور برصغیر کے لیے تقسیم کے علاوہ کسی دوسری اسکیم کو منظور کیا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر برصغیر میں تقسیم کے علاوہ کوئی اور اسکیم ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اب مسلمان اپنا علیحدہ وطن حاصل کیے بغیر نہیں رہیں گے، اور علیحدہ وطن ہی ان مسائل کا واحد حل ہے برصغیر کے۔ آگے تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تقسیم ہو جائے گی اور اگر تقسیم ہوتی ہے تو جو علاقے میں جس علاقے میں جو مسلمان اقلیت میں ہیں، جن کے تھوڑے ہیں، اور وہ ہندوؤں کے علاقوں میں چلے جائیں گے مسلمان، تو ان کو حقوق کو پامال نہ کیا جائے اور ان کو بیسک رائٹس اور ان کو حقوق جو ہے نا وہ دیے جائیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تو یہ اس کے بنیادی نکات تھے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرارداد پر رد عمل کیا تھا، یعنی کہ انگریزوں نے اس کو کس طرح لیا اور ہندوؤں نے اس کے اوپر کس طرح رد عمل ظاہر کیا۔ تو بیٹا یہ جو قرارداد تھی اس کی زبردست مخالفت ہوئی تھی، اور جب قرارداد منظور ہوئی ہے تو ہندو پریس اور ہندو قائدین نے مطالبے کے خلاف اظہار رائے
شروع کر دیا. انہوں نے قرارداد کا مذاق اڑایا. یہ پہلے قرارداد لاہور تھی لیکن انہوں نے طنزاً اس کو قرارداد پاکستان کا، تو پھر مسلمانوں نے اسی نام سے اس کو پکارا اور اسی اصطلاح کو آگے پکارا گیا. تو انہوں نے پریس کے ذریعے اس کی مخالفت کی، اور باقاعدہ ہندو قائدین نے تو یہ کہا کہ گائے کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور وہ جو ہے برصغیر کو علیحدہ، دو بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس طرح کا رد عمل ظاہر کیا. آگے آئیں تو آگے مسلمانوں نے اس قرارداد کا کافی ساتھ دیا تھا. برطانوی پریس نے تو اس کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، لہذا انہوں نے اس کی طرف کوئی خاص امپورٹنس نہیں دی. اور عام تصور بھی یہی تھا کہ تقسیم کی یہ جو قرارداد ہے یہ مسترد ہو جائے گی، لیکن مسلمان برصغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا، اور چند ہی سالوں کے بعد انہوں نے اپنے بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ حاصل کر لیا. اور یہ جو جدوجہد تھی یہ 7 سال تک جاری رہی تھی، اور اس جدوجہد کے دوران ہندوؤں اور انگریزوں نے اس کے راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن مسلمانوں کا ارادہ کیونکہ پکا تھا اور مصمم تھا، اور قائد اعظم کی رہنمائی انہیں حاصل تھی اور سچی لگن تھی، تو انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ تھا قرارداد پاکستان جو کہ ہم نے آج پڑھا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.